مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور اکرم نور الجسم شاہد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو حلوان ہے درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل قیامت میں دن میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملا صلو علی النبی اللہ جل جلالہ وعما جلالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ وجل اسمہ کے فضل و توفیق سے آج ہم سب کو سالانہ سرپرست اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس اجتماع کا انعقاد باعث نزول رحمت ہو سکتا ہے اگر ہم یہاں پر اپنا بیٹھنا نیکیوں میں تبدیل کروانے کے لیے اچھی نیتیں کریں۔ اچھی نیت کیجیے کہ آخر تک اجتماع میں شرکت کروں گا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آئے گا تو درود پاک پڑھوں گا۔ بلا تاخیر کلام مجید سے آغاز کرتے ہوئے قرآن مجید برہان رشید سے چند آیات تلاوت کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں محمد حسین رفیق اتاری صاحب کو کہ وہ آئیں اور قرآن پاک سے چند آیات تلاوت کر کے ثواب دارن حاصل کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل لقد خلقنا الإنسان في
तो कोई दुकान थी Allah
भले हिफ्ज़ की सूरत में है, भले वो तर्जुमा तफसीर की सूरत में है, भले वो दर्स नामी की सूरत में। तो आप सारे जो मौजूद हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का जो है वो इस दीनी इदारे के साथ ताल्लुक़ है। तो आप तमाम इस्लामी से इल्तिजा है कि आप तमाम इस्लामी जो है वो एक तो मुकम्मल वक्त जो है इसमें शिरकत करें। इंशाअल्लाह तबारक तआला तिलावत का भी सिलसिला होगा, नातों का भी सिलसिला होगा, बयानात का भी सिलसिला होगा और असातिज़ा के भी इंशाअल्लाह बयानात का सिलसिला होगा। उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक तआला खाने का भी इंतजाम होगा। तो आप तमाम इस्लामी से इल्तिजा है कि कोई भी इस्लामी भाई जब तक ये सिलसिला मुकम्मल नहीं होता तो आप इसे कोई भी जारी नहीं। ये सारा इंतजाम, ये सारे मामला आप इस्लामी के लिए किए हैं। तो आपसे इल्तिजा ये है कि आप मुकम्मल शिरकत करके जाइएगा। अल्लाह तबारक तआला हम सब का मांगे नसीब। माशाअल्लाह ये थे नसीब रफीक अब्दाली साहब जो कुरान मजीद बुरहान रशीद से तिलावत करने की सआदत हासिल कर रहे थे। वो आए और आए भी कुरान ये हुए, वो आए और आए भी कुरान ये हुए, तंज़ीम कायनात का सामान ये हुए। वो आए और आए भी कुरान ये हुए, तंज़ीम कायनात का सामान ये हुए। निकला हिरा के गार से वो नाज़िशे मसीह, सारे जहां के दर्द का दरमान ये हुए। कुरान क्योंकि हर शख्स के दर्द का दरमान है, इसलिए दोबारा तिलावत कलाम मजीद के लिए दावत दे रहा हूँ मोहम्मद ज़ीशान हमजा तारी साहिब को कि वो आएँ और कुरान मजीद बुरहान रशीद से चंद ये आयात तिलावत करके सआदत हासिल करें।
جو کہ قرآن مجید قرآن رشید کی آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، ابھی حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مہربان میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ محمد اویس عطاری کو دعائیں اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ کے
محمد ذكره روح
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في يوم 1000 مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أيها المسلمون، إن حديثنا اليوم عن نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقرأ الحديث الواحد عن نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث روي في مصنف الحديث ذكر في مصنف عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق روي الإمام معمر روي إمام محمد بن منكدر الإمام محمد بن منكدر روي سيدنا جابر رضي الله عنه لا روي لأحد إلا سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا جابر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أول شيء خلقه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نور نبيك يا جابر ثم خلق فيه كل خير وخلق بعد كل شيء. حين خلقه أقامه في مقام الكل 12,000 سنة فخلق العرش من جسمه فخلق الكرسي من جسمه وحملة العرش وخلق الكرسي من جسمه ثم أقام اسم رابع في مقام حب 12,000 سنة فخلق القلم من جسمه فخلق اللوح من جسمه فخلق الجنة من جسمه. خلق الله القلم من نور نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ما زال القلم حين خلق الله القلم قال الله تبارك وتعالى اكتب قال القلم ما كتب قال الله تبارك وتعالى كن فيكون ثم القلم كتب كل شيء إلى يوم القيامة. قال الإمام البصيري عن اللوح والقلم قال ومن علومك علم اللوح والقلم
يوم القيامة. علمنا من سيدنا آدم وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا عيسى وحلا على نبينا عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والرسل يرفعون دعوة الحق يا صدقة من نور نبينا، يا صدقة من نور رسولنا، يا صدقة من نور محمدنا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أخبر يا جابر غلامي إلى يوم القيامة. فخلق الله عرشا من نور، خلق الله الكرسي من نور، خلق الله القلم من نور، خلق الله اللوح من نور، خلق الله القلم من نور، خلق الله الشمس من نور، خلق الله القمر والكواكب من نور، خلق الله الملائكة من نور، خلق الله الرحمة من نور، خلق الله العلم والحكمة من نور، خلق الله العصمة والتوفيق من نور، خلق الله أرواح الأنبياء من نور، خلق الله أرواح أولياء من نور، خلق الله أرواح سعداء من نور، خلق الله أرواح أولياء من نور، خلق الله أرواح مطيعين إلى يوم القيامة من نور. صلوا على الحبيب وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، ينبغي على المسلم أن يسافر في سبيل الله مع القوافل ويحاسب نفسه بخلال منح لترتيب الجوائز المدنية ويقدمه إلى مسؤوله في العشر الأول من كل شهر إن شاء الله عز وجل. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. سبحان اللہ. عربی زبان جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان ہے، اس میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محمد طیب اتاری صاحب. اللہ پاک انہیں مزید شوق اور محبت کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یوں ہی تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آسان دکھایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ارے خدا کے بندو میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا. ارے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا. نہ کوئی گیا نہ آیا. ہمیں اے رضا پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا دل کہاں ہے. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل. در روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر جو آیا، یہ نہ پوچھ کے کیسے آیا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. بلا تفریق حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار محرمات میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے آ رہے ہیں. سید عمر فاروق اتاری المدنی صاحب جو کہ مدرس ہیں جامعہ ہاضہ میں، آپ ان کے میٹھے لہجے میں اور سیدی لہجے میں جو ہے نعت شریف سننے کی سعادت حاصل کریں گے. جناب سید عمر والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ماشاءاللہ آپ حضرات ایک روحانی اور ملکانی محفل میں تشریف فرما ہے. نیک محفل اور روحانی محفل، اس کی فضیلت ایک چھوٹی سی حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرنی ہے کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اس روحانی محفل میں تشریف فرما ہیں. لیکن کچھ لوگ تو وہ بھی ہیں جو دنیا داری کے
کام میں مشغول ہیں، طرح طرح کے کاموں میں مشغول ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے آپ کو چن لیا ہے اور اپنے محفل اور اپنے حبیب کا جہاں ذکر ہو اس محفل میں آنے کی آپ کو سعادت عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے بخاری اور مسلم شریف کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے زمین پر چکر لگاتے ہیں اور نیک محفل کو تلاش کرتے ہیں، اور جب کسی فرشتے کو کوئی نیک محفل نظر آ جائے تو وہ دوسرے فرشتوں کو بھی آواز دیتا ہے کہ آپ فرشتوں ادھر آ جاؤ کہ ہم جس مقصد کے لیے اس زمین پر آئے ہیں وہ مقصد تو یہاں پر ادا ہو رہا ہے۔ اور پھر وہ فرشتے مختصر کر رہا ہوں حدیث پاک مفہوم ہے کہ وہ فرشتے اپنے پروں سے اس محفل والوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور جب محفل ختم ہو جاتی ہے فرشتے جو ہے وہ جب آسمان کی طرف جاتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم زمین پر گئے تھے اور کیا لے کر آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ کہ زمین پر ایک جگہ پر تیرے اور تیرے حبیب کا ذکر ہو رہا تھا، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کیا میرے فرشتوں وہ کیا چیز مانگ رہے تھے، میں اپنے پاک کو کیا چیز مانگ رہے تھے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ کہ وہ جنت کو مانگ رہے تھے، وہ جنت کے طلبگار تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ کیا میرے فرشتوں اے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں میرے بندوں نے جنت کو نہیں دیکھا پھر بھی جنت طلب کر رہے ہیں، اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیں تو پھر طلب کرنے کا کیا عالم ہوگا، پھر کتنا زیادہ اس جنت کو طلب کریں گے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے، کس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے اور کس چیز سے وہ خوف کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ نہیں جہنم کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا، اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیں تو پھر وہ پناہ مانگنے میں ان کا کیا عالم ہوگا، وہ پھر کس طرح پناہ مانگیں گے اور کتنی زیادہ پناہ مانگیں گے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان محفل والوں کو بخش دیا، میں نے ان محفل والوں کو بخش دیا۔ پھر ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ عرض کرتا ہے یا اللہ کہ ان محفل والوں کے اندر ایک بندہ ایسا تھا کہ وہ وہاں سے گزر رہا تھا اور ویسے ہی محفل والوں کے ساتھ بیٹھ گیا، اس کی محفل کی نیت نہیں تھی۔ تو میرے پیچھے اور میرے سارے بھائیوں سنیں میرے اللہ عز و جل نے کیا ارشاد فرمایا کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے محفل والوں کو بخش دیا، اور جو میرے نیک بندوں کے ساتھ وابستہ ہو گئے میں نے اسے بھی بخش دیا، اپنے نیک بندوں کی وجہ سے میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو آپ خوش نصیب ہیں تو جو نیک محفل کے اندر آپ تشریف فرما ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت میں پیش کرنے صرف دو اشعار سارے مل کر درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، درود تجھ پہ یا رسول اللہ وسلم
کہ دربار محرمات میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو وہ مقام و مرتبہ ہے کہ معراج کی رات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین سے اوپر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری کے لیے پیش ہوئے تو اس زمین سے اوپر گئے، فلک اول نیچے رہا، آسمان ثانی نیچے رہ گیا، حتیٰ کہ سبا سماوات فوق العرش سرکار اوپر پہنچے۔ اتنا سرکار کو مقام و مرتبہ ملا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت اور بلندی اتنی اوپر ہے کہ سدرۃ المنتہا کی عظمت نیچے رہ جاتی ہے، سرکار اوپر ہے، سرکار اوپر جا رہے ہیں اور سدرۃ المنتہا بھی نیچے ہے، بیت المعمور کی عظمت نیچے ہے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم
ثم دنا فقط اللہ کے مقام پر پہنچے. جب بندہ کعبہ اللہ کے قریب جاتا ہے اس کے طواف کرتا ہے کیونکہ آگے حج کا موسم آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت اس کو یہ تصور میں اپنے حسین بیان میں اپنے حسین اشعار میں کس طرح مخاطب کر رہے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ کو دیکھ چکے کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. خوب آنکھوں سے لگایا غلاف کعبہ. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ. قصر محمود کے پردے کا جلوہ دیکھو. کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر کروا دیں. تمہاری نظریں اب کعبہ کے گرد گھوم چکی. اس کی رحمتیں سمیٹ چکی. کعبہ سے جو عبادت میں نتیجات رب ذوالجلال کی رحمت کی برس رہی ہے تم وہ تو دیکھ چکے. آؤ کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر کروا دیں. ٹوپی اب تھام کے آنکھیں ڈرے والا دیکھو. تمہیں جب مقام مصطفیٰ نظر آئے گا جب تم بلد رسول میں پہنچو گے جب تمہیں دربار مصطفیٰ نظر آئے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سننے والی بات اتنی بلند اور اتنی مرتبے والی ہے کہ جب تم اس کی طرف نگاہ کرو گے تمہاری ٹوپی سر سے گزر جائے گی سر سے گر جائے گی. کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر کروا دیں. ٹوپی اب تھام کے آنکھیں ڈرے والا دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. بلا تاخیر دعوت بیان دینے جا رہا ہوں. محترم جناب محمد زاہد رضا قاری صاحب کو یہ وہ آئیں اور اپنے خوبصورت انداز میں بلہائے عقیدت پیش کریں. محمد زاہد رضا قاری. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وعظما بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأنهار أو كما قال عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعابرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باواضح بلند مل کر اتمام اسلامی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کی حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات مظہر کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے بعد میرے معزز علماء کرام طلباء کرام تمام حاضرین کرام، ابھی جو میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک حق بیان کر کے سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک قرآن ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم قرآن پاک میں غور کریں تو کئی مقامات پر
جدھر اللہ پاک نے اپنی عظمت و شان بیان فرمائی، ساتھ ہی والدین کی بھی عظمت و شان بیان فرمائی ہے۔ اسی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اے لوگو میری عبادت کرو، اے لوگو میری عبادت کرو، اور ساتھ ہی کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا میری عبادت کرنے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ساتھ ہی ادھر اپنی شان بیان فرمائی، اس کے ساتھ ہی والدین کی بھی شان بیان فرمائی ہے کہ اے لوگو میری عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ رکھا کہ میری عبادت کے بعد اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور مزید فرمایا کہ والدین کے ساتھ کہ ایسا نہ ہو کہ تم صرف میری بات پر اکتفا کر لیں، ایسا نہ ہو، بلکہ میری عبادت کے بعد مجھے راضی کر کے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ جیسے میری عبادت کر کے مجھے راضی کرنا ضروری ہے، اسی طرح تمہارا اپنے ماں باپ کو بھی راضی کرنا ضروری ہے۔ مزید فرمایا والدین کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا یہ بھی ضروری ہے، مجھے راضی کرنا، اسی طرح والدین کو راضی کرنا، تمہارا میری رضا تمہارے والدین کی رضا میں ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اب احسان کے بھی دو طریقے ہیں، احسان دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک سنیں، والدین کی زندگی میں احسان کرنا۔ اب یہ کیسے ہے کہ والدین کی زندگی میں احسان کس طرح ہے؟ اس فرمایا والدین کی زندگی میں احسان کس طرح ہے کہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، والدین کی ہر بات پر لبیک کہنا، والدین جو بات کہیں اس پر لبیک کہہ کر حاضر ہونا، ایسے کاموں سے بچنا، ایسی بری بات سے بچنا جس کی وجہ سے آپ کے والدین پریشان ہو، آپ کے والدین کو تکلیف ہو۔ اور نمبر دوسرا احسان کیا فرمایا کہ والدین کے اس دنیا کے جانے کے بعد ان پر احسان کرنا۔ اب یہ کیسے ہے کہ والدین وفات پا گئے، والدین دنیا سے رخصت ہو گئے، اب اس کے بعد والدین کے ساتھ احسان کیا ہے؟ فرمایا کہ اپنے والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب کرنا، اصالہ ثواب کے نذرانے اپنے والدین کے لیے پیش کرنا، اور نمبر دو جب بھی وقت ملے اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے حاضر ہو جانا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک وفات پا جائے اور وہ بندہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، اللہ پاک اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابھی تک بات ختم نہیں ہوئی، مزید ارشاد فرمایا کہ پہلے یہ فرمایا کہ سارے گناہ معاف فرما دیے، مزید فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے حاضر ہوگا، اللہ پاک اسے اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والوں میں لکھ دے گا۔ کہتے ہیں پیارے اسلام میں توجہ کیجیے، عمل کیا ہے؟ عمل چھوٹا سا ہے کہ صرف قبر کی زیارت کرنی ہے، لیکن اس کا اجر کیا ہے؟ ذرا اجر دیکھیے، اللہ پاک اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دے گا، اللہ پاک اسے والدین کی قبر کی زیارت کرنے والے کو اللہ پاک بھلائی کرنے والوں میں لکھے گا۔ مزید کچھ واقعات پیش کرتا ہوں، کچھ حدیث مبارکہ پیش کرتا، کچھ واقعات اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے والدین کے ساتھ حسن اخلاق کے اور زیادہ واضح معلوم آ جائے گا۔ ہمارے یہاں اکثر ہوگا جب بھی والدین کی شان بیان کی جاتی ہے تو اکثر آپ نے دیکھا والد ماں کی شان بیان کی جاتی ہے، حالانکہ جتنا حق ماں کا ہے تقریباً اتنا حق بھی والد کا بھی ہے۔ اور اس آپ کے سامنے ایک حدیث پاک بیان کرتا ہوں جس میں حضور علیہ السلام نے باپ کی شان کو بیان فرمایا، باپ کی شان کو بیان فرمایا، اور اس حدیث پاک میں ایک فقہ کا اصول بھی معلوم ہوگا۔ بہت پیاری حدیث پاک ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انت و مالک لیابیک، کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ تو تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے، لیکن آج افسوس دکھ ہے اس بات پر کہ اپنا
کیجیے گا۔ حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا، نبی پاک علیہ السلام کے دوست حضرت توجہ کیجیے گا، جب ان کی وفات کا رضا کا وقت قریب آیا تو ان کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا۔ ان کی بیوی نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت علقمہ نے آپ کی بارگاہ میں وقت گزارا، آپ کے صحابی ہیں، آپ کے غلام ہیں، لیکن ان کی زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ چند صحابہ کو بھیجا کہ آپ جاؤ اور آپ نے جا کر تلقین کرو، کلمہ شریف کی تلقین کرو۔ وہ صحابہ آئے، انہوں نے تلقین کی، لیکن پھر بھی ان کی زبان پر کلمہ ہی نہیں جاری ہو رہا تھا۔ وہ واپس آئے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے کلمہ کی تلقین کی لیکن ان کی زبان پر کلمہ جاری ہی نہیں ہو رہا۔ اب سنیے گا، نبی پاک علیہ السلام نے فوراً سوال کیا، پہلا سوال یہ تھا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذرا یہ تو بتاؤ کیا علقمہ کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی گئی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی والدہ زندہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انہیں میرا پیغام پہنچا دو، یا تو میں ان کے پاس خود آ جاتا ہوں یا تو وہ حاضر ہو جائے۔ جب یہ پیغام ان کی والدہ کے پاس پہنچایا گیا تو وہ بھی صحابی کی ماں تھی، وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں خود آپ کے پاس حاضر ہو جاتی ہوں۔ حضرت سیدنا علقمہ رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان سے پوچھا، اے علقمہ، ذرا یہ تو بتا کہ علقمہ کا تیرے ساتھ رویہ کیا ہے، تو اس سے راضی ہے یا نہیں؟ وہ کہتی ہے، نہیں یا رسول اللہ، میں اس سے ناراض ہوں، میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ صحابی کی ماں ہے، کہتی میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علقمہ، ذرا بات کیا ہے، ذرا معاملہ تو بتا۔ ذرا سنیے گا، آپ بھی تمام سے غور سنیے گا کیا کہا۔ کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی والدہ اپنی بیوی کو، یہ اپنی ماں پر زیادہ ترجیح دیتا ہے، اپنی بیوی کی بات مانتا ہے، میری بات نہیں مانتا۔ یا رسول اللہ، میں اس سے ناراض ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علقمہ، علقمہ کو معاف کر دو۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے نہیں معاف کرنا اسے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ چند لکڑیاں اکٹھی کی جائیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جب لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے چلے تو علقمہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے علقمہ، میں علقمہ کو تیرے سامنے، تیری آنکھوں کے سامنے اس آگ میں جلا دوں گا۔ وہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹے کو آپ اس کی ماں کے سامنے آگ میں جلا دو گی؟ وہ پھر کہتی ہے، یا رسول اللہ، میں نے اللہ پاک کو اور آپ کو گواہ بنایا کہ میں نے علقمہ کو معاف کر دیا۔ ابھی یہ کلمے جاری ہوئے تھے کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ کیسا ذرا غور کیجیے گا، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ صحابی کی شان کیا ہے؟ صحابی کی شان یہ ہے کہ کوئی ولی دن رات عبادت کرے تب بھی کسی صحابی کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر نزاع کے وقت زبان پر کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا، تو پھر کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا۔ بارہا صحابی رسول کا یہ عالم ہے۔ اے میرے پیارے بھائی، اگر ہم آج غور کریں ہماری آج کیا کیفیت ہے، برے اخلاق سے جو مسلمان اپنے والدین کے ساتھ آج برے اخلاق سے پیش آتے ہیں، تو ذرا سوچئے اس کا کیا حال ہوگا۔ المان والحفیظ، یہ صحابی کا واقعہ تھا۔ ابھی ایک اللہ والے خلیل ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کی والدہ نے سخت سردی کی رات تھی، ان سے پانی مانگا کہ بیٹا مجھے پانی پینا، پانی لا دو۔
حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پانی لینے کے لیے باہر گئے. جب پانی لے کر آئے, گلاس پانی کا لائے, تو والدہ کو نیند آ گئی, والدہ آرام فرمانے لگی. اب انہوں نے والدہ کو اٹھانا, نیند سے جگانا یہ مناسب نہ سمجھا اور یہ پانی کا گلاس لیے ایسے ہی کھڑے رہے کہ جب والدہ بیدار ہوگی تو یہ گلاس پیش کر دوں گا. کچھ دیر کے بعد جب والدہ تک بیدار نہیں ہوئی, وہ کھڑے کھڑے, پانی میں ٹھنڈا تھا جس کی وجہ سے پانی بہہ کر زمین پر جم کر برف بن گیا. کچھ دیر کے بعد جب والدہ بیدار ہوئی, جب انہیں پانی پیش کرنے لگے تو دیکھا کہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی انگلی سے پانی خون بہ رہا ہے, انگلی کی کھال اکھڑ گئی. تو آپ کی والدہ فرماتی ہیں, اے بایزید بستامی یہ کیا ہوا؟ تو آپ عرض کرتے ہیں, میں پانی لایا لیکن آپ کو دیکھا کہ آپ آرام فرما رہی تھی, تو میں نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو نیند سے بیدار کیا جائے, آپ کو جگایا جائے, اس لیے میں پانی ایسے گلاس میں بھر کر کھڑا رہا. آپ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی, یا اللہ پاک میں بایزید بستامی سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. دیکھیں میرے اسلام بھائیو, بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی والدہ کو راضی کیا. والدہ نے دعا فرمائی کہ اللہ میں بایزید سے راضی ہوں, تو بھی راضی ہو جا, اور جو کچھ چیز سے یہ مانگے تو اسے عطا کر دے. اللہ پاک نے بایزید بستامی کو ایسا مرتبہ عطا کیا کہ انہیں ولیوں کا امام بنا دیا. دیکھا آپ نے بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی دن رات کی عبادت حاصل, اپنے رات دن رات عبادت کر کے بھی وہ مقام حاصل نہ کر سکے, لیکن والدہ کی دعا نے ایسا اثر کیا. والدہ کی دعا نے دعا کی, یا اللہ پاک میں اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا. اے میرے پیارے بھائیو, ایک واقعہ بڑا پیارا ہے, ذرا توجہ کیجیے گا. ایک شخص کے 4 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 4. والد کی زیادہ عمر ہو گئی, ان میں سے ایک بھائی نے واقعہ, جب بھائی تھے دوسرے ان کو بلایا اور کہا کہ آؤ والد کے پاس چلتے ہیں, طبیعت خراب ہے والد کی. جب وہ والد کے پاس اکٹھے ہوئے تو ایک بھائی میں سے بڑا عجیب نے فارمولہ بتایا بھائیوں کو, کہا کہ یا تو تم تینوں والد کی خدمت کرو, ایمانداری کرو, لیکن شرط یہ ہے اگر تم والد کی ایمانداری کرو گے, اتنی بڑی نیکی حاصل کرو گے, تو پھر میراث حصہ نہیں ملے گا. آج میراث حصہ کون چھوڑتا ہے؟ اور پھر دوسرے بھائی نے کہا یا پھر مجھے یہ نیکی حاصل کرنے دو کہ میں اپنے والد کی خدمت کرتا ہوں اور تم تینوں بھائی میراث حصہ لے لینا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ حصہ بھی لیں گے, آپ والد کی خدمت کریں. معاملہ طے ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد وہ بھائی, اکیلا بھائی تھا, وہ والد کی خدمت کرتا رہا. کچھ عرصے کے بعد والد کا انتقال ہو گیا. جب میراث کا معاملہ آیا تو بھائی نے کچھ نہیں کہا کہ پہلے شرط تھی کہ میں میراث میں حصہ نہیں لوں گا. اب ایک رات ایسے ہوا کہ وہ بھائی سویا ہوا تھا, اس نے خواب میں دیکھا کہ مجھے فلاں ایک موتی چاہیے, فلاں شکل کا خوبصورت سا موتی چاہیے. بادشاہ کے حوالے میں انہوں نے سب جیولرز پر پتہ کیا, شہر میں پتہ کیا, لیکن ایسا موتی جیسا بادشاہ کو چاہیے تھا وہ موتی کہیں نہ ملا. محلے میں پتہ کیا, کسی کو نہ ملا. پھر محلے والوں نے کہا کہ فلاں شخص گھر مچھلی, 2 مچھلیوں میں سے موتی نکلے ہیں, ذرا وہ دیکھو جا کر. جب وہ اس شخص کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ وہ موتی جو بادشاہ کو چاہیے تھا وہ موتی ان سے لیا اور ان سے کہا اس کی قیمت کیا ہے. اس نے کہا اس کی قیمت 30 کھچر یعنی 30 گدے سونے کی بوریاں لا کر ہے اس کی قیمت. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے. بادشاہ نے 30 بوریاں دی اور وہ ایک موتی بکا بھی ایک رت ہے, ایک موتی لیا اور اپنے دربار میں آ گیا. بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ میرے پاس موتی ہے. جب بادشاہ کی اجتماع ہوا, بادشاہ کے پاس بندے بیٹھے ہوئے, پھر کہتے ہیں کہ دیکھو موتی کتنا خوبصورت ہے. وہ جو بندے بیٹھے وہ کہتے ہیں نہیں ایسے نہیں, جب تک اس کی
محلے میں پھر پتہ کیا، پھر بتایا گیا کہ فلاں شخص کے گھر سے 2 موتی نکلے تھے، ایک اس نے بیچ دیا، ایک ابھی اسی کے پاس ہے۔ پھر وہ اسی کے گھر پہنچے اور وہ اسے دوسرا موتی طلب کرنے کی کہا، تو اس نے کہا ہے تو میرے پاس، لیکن اب قیمت وہ نہیں ہوگی پہلے والی، اب قیمت ڈبل ہوگی۔ اس نے کہا کتنی؟ کہا ڈبل، پہلے تھے ایک موتی کے 30 بوری، اب کہا ڈبل ہوگی 60، یعنی کہ ایک موتی کا جس کی ایک سونے کا سکہ تھا جس سے 2 مچھلیاں خریدی، 2 موتی نکلے، اب ایک موتی بکا جس کے 30 بوری اس کی اجرت لی، اب ایک دوسرا موتی دیا، اب اس کی کہا اس کے ڈبل ہوگا، اب ڈبل کتنے ہو گئے؟ 90 بوریاں ایک موتی کی برکت سے، اور یہ سارے برکت کدھر سے ہے؟ یہ والدین کی برکت اس نے حاصل کی۔ اب بادشاہ نے وہ دوسرا موتی لیا اور وہ لے کر چلا گیا، اب دکھایا، اب کہا اب جوڑی ہے، اب یہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ اے میرے پیارے بھائی، اب ذرا غور کیجیے کہ یہ سارا فضان، یہ سارا برکت یہ کدھر سے ہے؟ یہ صرف والدین کی خدمت ہے، یہ والدین کی اس نے خدمت کی، یہ اس کی وجہ سے یہ 2 موتی اور اتنا یہ سونا اس کے پاس آیا کہ دوسرے بھائی نے میراث بھی نہیں دی، میراث سے بھی الگ ہو گئے، صرف ایک موتی لیا، صرف ایک سونے کا دینار ملا، اس ایک دینار سے 60-90 سونے کی بوریاں اس شخص نے حاصل کر لی۔ یہ صرف باپ کی خدمت کی برکت ہے، اور یہ تو بزرگوں کا واقعہ ہے۔ ذرا قرآن پاک میں دیکھیے، قرآن پاک میں گائے والا واقعہ، سورۃ بقرہ عربی لفظ کا نام گائے کو کہتے ہیں، اس کے یہ واقعہ پیش آیا، اس میں اس زمانے کے سب سے جو مہنگی گائے تھی وہ بیچی گئی تھی، اور اس کی قیمت کتنی تھی؟ اس ایک گائے کی قیمت، اس گائے کی تھال بھر سونا کا کرنا تھا، اس کی وہ قیمت تھی۔ اے میرے پیارے بھائیو، ذرا غور کیجئے کہ اس نے والدین کی خدمت کی، لیکن آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ہم کتنی والدین کی خدمت کرتے ہیں؟ آج میرے پیارے بھائی ذرا غور کیجئے، آپ کے والد کے سفید بال ہو گئے، اب آپ کو یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اب یہ زیادہ وقت آپ کے پاس نہیں ہے۔ آج ہم ان کی قدر نہیں کرتے والدین کی۔ پوچھو اس سے جس کا والد نہیں ہے، وہ شفقت بھرا سینہ جب عید کا دن آتا، جب سینے کے ساتھ سینہ ملتا تو کیسے ایک سرور ملتا۔ پوچھو اس سے جس کی ماں نہیں ہے، وہ شفقت بھرا ہاتھ جب عید کا دن آتا، وہ ماں جب عید کے دن بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتی تو کیسا ایک سرور ملتا، کیسا ایک مزہ آتا۔ اے میرے پیارے بھائیو، آج جن کے والدین حیات ہیں، اپنے والدین کی فرمانبرداری کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین کی خدمت کرو۔ میرے پیارے سے بھائیو، آج کے بیان میں ہم نے سیکھا کیا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اسلام میں والدین کی تعلیم دی گئی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اجر کتنا ہے، ذرا غور کیجئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک کر لیں۔ اس مدنی ماحول میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں عشق رسول کے جام بھر بھر کے پلائے جاتے ہیں، عشق صحابہ اور اہل بیت کا درس دیا جاتا ہے، والدین کی ادب و احترام کا سبق سکھایا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کا ادب و احترام کریں، آپ کے بچے آپ کے ہاتھ پاؤں چھوئے، انہیں دعوت اسلامی کے ماحول سے منسلک کر لیں۔ میری دعا ہے کہ جن کے والدین حیات ہیں، اللہ ہمیں والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ پاک ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوپ مچی ہو۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیان کر رہے تھے، اللہ پاک ہم سب کو والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کے اختیارات کو چند اشعار میں یوں بیان کیا ہے: زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے،
تمہارے لیے رسالت کل، امامت کل، عمارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے عطائے کرم، جنائے کرم، فیوض عجب، بغیر قلم، یہ کس کے سبب رب جہاں تمہارے لیے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پر نوازشات ہیں کہ آج جو رونق ہے سرکار کے کرم ہی سے ہے۔ بلا تاخیر قلت وقت کے باعث میں دعوت بیان دے رہا ہوں۔ انگلش سپیک کے لیے محترم جناب محمد عثمان عطاری صاحب کو کہ وہ آئیں اور انگلش بیان سے تذکرہ مصطفیٰ چھیڑیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین اخلاق کو بیان کریں۔ محمد عثمان رضا عطاری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Let's read الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ There are many virtues of reciting Durud Pak on the final prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is one of them. The final prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever recites Durud on me 50 times a day, I will shake hands with him on the day of judgment." Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Respected teachers and students and all listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The topic I will talk about today is respect your guests. The final prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Man kana yataifa dakhala al-jannah," means that whoever shows hospitality towards a guest, he will enter in paradise. He will enter in Jannah. He will enter in peace. And the other place, the final prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu," means that the one who believes on Allah Almighty and the day of judgment should respect his guest. What does respect for a guest means? Mufti Ahmad Yar Khan Naimi rahimahullah has said, the respect for a guest is that one should meet him smilingly and should arrange food and other things for him and should serve him as much as possible with his own hand. Imam Ibn Battal rahimahullah has said, one way of treating guests with respect is that one should you eat with him and do not let him feel lonely by having him eat the meal alone. Excellence of hospitality. Imam Nawawi rahimahullah has said, extending hospitality is the manner of Islam and the sunnah of blessed Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam and righteous people. Two sayings of Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam about the excellence of hospitality. The final Prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Goodness and blessing descend upon the home which has a guest as quickly as a knife reaches the hump of a camel." And the other place, the final prophet Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "When a guest comes someone home, he comes with his own sustenance, and when he leaves his home, due to him the sins of the host are forgiven." Sayyidina Anas radiyallahu ta'ala anhu has said, when a person extends hospitality to his brother for pleasing Allah Almighty and does not want any reward and thanks for it, Allah Almighty sends an angel to his home who for 1 year do the tasbih and tahleel and say takbir and keep making dua
forgiveness. And when the year ends, the worship is equal to the whole year of angel. Worship is written in his record of deeds, and it is at the mercy of Allah Almighty, and that he feeds him pure food of paradise in Jannatul Khuld, and in his immortal kingdom. A guest have a special place in Islam. Across the world, you will find Muslims doing their best to offer hospitality to the guests in their home or their community. Entertaining a guest is important. It signifies the respect and concern of a host toward his guest and toward God. Hospitality in Islam is a triangle that links God, the host, and the guest. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. مہمان نوازی کے لحاظ سے انگلش میں بیان کر رہے تھے. بلا تاخیر اب دعوت دینے سے پہلے چند اشعار سیدی اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ صبح کا منظر بیان کرتے ہوئے جس صبح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی. فرماتے ہیں بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں کدھر کی ہے. 70,000 صبح ہے، 70,000 شام. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روضہ رسول کے اوپر جو فرشتے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور کے گرد طواف کر رہے ہیں، ان کا منظر بیان کر رہے ہیں. 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام. یوں بندگی ظلم و رخ 8 پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. رخصت بھی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. لب باں ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند، طیبہ میں مر کے ٹھنڈے چلے جاؤ آنکھیں بند. سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے. بلا تاخیر دعوت بیان دے رہا عربی زبان میں محمد کریم رضا تاری کو کہ وہ آئیں اور عربی زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کریں.